الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ درسوں میں سورۃ فاتحہ کا مختصر خلاصہ، مضامین اور دعویٰ ذکر ہوا۔ سورت کے فضائل، امتیازات اور سورت کے نام۔ آج کے درس میں یہ بیان کرنے ہیں کہ سورت کے نام کتنے ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں تو یہ زیادہ نام یہ مسمى کی شرافت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ بہت اہمیت والی سورت ہے، بڑی عظیم الشان سورت ہے، اس لیے اس کے کئی نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہے فاتحہ، جو عام مشہور ہے۔ ویسے اس کے مفسرین نے 22 نام ذکر کیے ہیں۔ تو فاتحہ جو مشہور ہے، اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ قرآن کی افتتاح ہوتی ہے۔ یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اسی سے علوم شروع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے علوم کی افتتاح ہوتی ہے، مضامین کی افتتاح۔ دوسرا اس کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں۔ تو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ماں تمام اولاد کا مرجع ہوتی ہے، منبع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے فاتحہ بھی تمام مضامین قرآن کا منبع ہے اور مرجع ہے۔ اسی طرح اس کا نام رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسی سے نبی علیہ السلام نے اسی صورت کے ساتھ دم کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ صحابہ کرام گئے تھے ایک علاقے میں، تو وہاں کے علاقے والے لوگوں سے جب مہمان نوازی مانگی تو انہوں نے مہمان نوازی بالکل نہیں کی، ایکا والوں کی طرح کنجوس تھے، صحابہ کے ساتھ بغض تھا،
غیر مذہب تھے تو صحابہ پریشان ہوئے، رات گزاری اسی طرح۔ صبح ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے کہ نہیں، ہمارے بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ہے دم، تو اس کو ساتھ لے گئے اور سورۃ فاتحہ دم کی، وہ ٹھیک ہوا اور اس کو 30 بکریاں عطا کی، 30 بکریاں۔ اور یہ پہلے سے انہوں نے شرط لگائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو یہ مال غنیمت کی وجہ سے، مال غنیمت کے طور پر، یہ چونکہ غیر مذہب لوگ تھے، کافر تھے، ان سے یہ مال غنیمت کے طور پر لیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، کیونکہ مال غنیمت میں امیر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الکتاب، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کی ماں، فاتحۃ القرآن۔ اسی طرح سورۃ الکنز بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ الخزانے والی سورت۔ اس میں بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوم الہی کا خزانہ ہے۔ سورۃ وافیہ بھی اسے کہتے ہیں، وافیہ، یہ انسان کو کافی ہے، اگر اس کو سیکھ لے، اس کا علم سیکھ لے تو یہ کافی ہے۔ سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں، بنیادی صورت۔ اس میں بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، یہ بنیادی مضامین بھی ہیں۔ سورۃ الحمد، اس میں اللہ کی حمد بیان ہوئی ہے، اس لیے حمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الحمد۔ سورۃ الشکر، سورۃ الدعا، اس میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا کیا وجہ کہ جب بھی کوئی کسی کو درخواست لکھتا ہے، بڑے افسر کو، بادشاہ کو، تو پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے القاب پہلے ذکر کر کے، پھر اپنی ضرورت اور اپنی عاجزی بیان کر کے کہ میں ایسے پریشان ہوں، یا ایسے بیمار ہوں، یا یہ مسئلہ ہے، ایسا غریب ہوں، پھر اس کے بعد اپنا تعارف کر کے اس کے بعد وہ مانگتا ہے کہ مجھے فلانی پوسٹ میں نوکری کی ضرورت ہے، ملازمت کی ضرورت ہے۔ تو اس فاتحہ میں بھی پہلے اللہ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کیا بیان ہے؟ انسان کی عجزی، عجز بیان ہوا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، وہ مقصد غرض سوال ہے، پھر اس کے بعد وہ مسئلہ سوال مانگا، تو سورۃ التعلیم والمسئلہ بھی ہو گیا، سورۃ دعا بھی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، افضل الدعاء الحمدللہ، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے۔ سورۃ السوال، سورۃ الدعا، سورۃ المسئلہ، سورۃ المناجات، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ مناجی بھی ہوتا ہے۔ مناجات کا معنی سرگوشی کرنا، چھپ کے جو کان میں بات ہوتی ہے نا، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ہر نماز میں اللہ کے ساتھ کتنی مرتبہ یہ سرگوشی کرتے ہیں، الحمدللہ، پہلے غیب کے صیغے بیان کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت و تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو پھر پہلے غیبی طریقے سے باتیں کرتا ہے، سرگوشی، پھر اتنا اس کو یقین آ جاتا ہے کہ گویا کہ آمنے سامنے اللہ ہے، بالکل اللہ کے سامنے مخاطب ہو کر باتیں کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایاک نعبد، وہاں مخاطب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ التفویض، کیوں
اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انسان اپنے نفس کو اللہ کی طرف حوالے کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہوں، انا للہ، جب میں تیرا ہوں تو میرا ماتا اللہ تیرے ہی سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سورۃ التفویض، سورۃ الرقیہ، یہ ذکر ہو گیا۔ اچھا، سورۃ الشفاء، اس کے ساتھ جتنی بھی دم ہوئے یقین کر کے اللہ سے جب دعا مانگیے، دم کا معنی اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، تو کیا ہے، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الفاتحہ الشفاء لکل داء، فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ الشافیہ، یہ شفا دینے والی ہے۔ سورۃ الصلاۃ بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ النور کہتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کا نورانیت اس کی ظاہر ہے۔ اس کو سورۃ قرآن عظیم بھی خود قرآن میں کہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ کے حبیب، آتَيْنَاكَ، ہم نے تجھے عطا کیے، ہم نے تجھے عطا کیے، یہ کیا؟ سبع من المثانی، یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ والقرآن العظیم، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی اس کو کہا گیا۔ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کا پیغام، اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، آتیناک، تجھے عطا کی۔ پہلے انبیاء کو یہ عطا نہ ہوئی، اور یہ جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو عالم ارواح میں، جب نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کو نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، ان کے اجساد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو صورتیں عطا کی، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ پڑھی، باقی انبیاء نے نہیں پڑھی۔ آتیناک، کیونکہ یہ صرف پیغمبر کی خصوصیت تھی، تو جب تمام انبیاء کی نماز ہو گئی تو احناف کی نماز کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، القرآن العظیم، السبع المثانی، یہ بھی ذکر ہو گیا، 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی۔ علامہ آلوسی نے اس کو ذکر کیا ہے روح المعانی میں۔ یہ ہو گئے قرآن سورۃ فاتحہ کے مختلف نام۔ کتنے نام تھے؟ 22، 22 نام تھے۔ اسی طرح جس طرح اس کے نام ہیں، ناموں سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس طرح اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت روایات ذکر کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتحہ افضل دعا ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ افضل دعا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا نبی علیہ السلام نے، الا اعلمک سورۃ ما انزل مثلها فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن، میں تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں، ایسی صورت نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور اس کے علاوہ پھر قرآن میں بھی یہ صورت نازل نہیں ہوئی، اتنی عظیم صورت۔ تو پہلے انبیاء کو یہ صورت نہیں دی گئی۔ یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے صرف تجھے عطا کی۔ تو یہاں سے بھی پتہ لگا کہ نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے۔
فإني أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلم. فرمایا میں یہ امید کرتا ہوں اتنی آسان صورت ہے کہ تو اس دروازے سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک تو اسے سیکھ نہ لے. یعنی اتنی آسان صورت ہے کہ تجھے میں سکھا کر چھوڑوں گا. تو فرمایا کہ وہ ہے سورۃ فاتحہ، پھر اس کو سکھائی. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها. اور وہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم اس کو کہا گیا ہے جو اوتیتہ الذی اوتیتہ جو صرف مجھے عطا کی گئی ہے. دوسری روایت میں ہے سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اور اس میں یہ الا اعلمک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، میں تجھے ایک ایسی سورت نہ سکھاؤں جو قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے. تو الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے لیکن مضامین اور جامعیت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے. فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور سب المثانی ہے. اس کو بخاری شریف نے ذکر کیا ہے. ابن عباس نے تیسری روایت ہے قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نادى مناد. فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، بلانے والے نے بلایا. فقال ابشروا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتیہما نبی قبلک. ماشاءاللہ. اس سے بھی پتہ لگا، ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچانک آواز والے نے آواز لگائی، یعنی جبریل امین آئے. فرمایا ابشر، خوشخبری حاصل کر، خوشخبری سن. کس کے ساتھ؟ بنورین، دو نوروں کے ساتھ. وہ دو نور کے اوتیتہما جو تجھے دیے جا رہے ہیں، لم یؤتیہما من نبی قبلک، اس سے پہلے کسی نبی کو دیے نہیں گئے. تو وہ فاتحۃ الکتاب ہے اور خواتیم البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں. سورۃ بقرہ کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ خواتیم بقرہ. فمن تقرأ حرفا منها الا اوتیتها، تو ان میں سے ایک حرف بھی نہیں پڑھے گا مگر تجھے وہ دیا جائے گا. شرح السنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ ہو گئے فضائل، نام بھی ذکر ہو گئے سورۃ فاتحہ کے، فضائل بھی ذکر ہو گئے. اب یہ سورت دوسری سورتوں سے ممتاز کس طرح ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو 5 چیزیں سورت میں ذکر ہوتی ہیں. 5 چیزیں، سورت کا نام اور باقی کتنے نام ہیں، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ، سورت کا آگے تقسیم مضامین کی طرف، اور پھر اس کے اندر احکامات الفاظ، اور 5ویں نمبر پر امتیازات. تو سورۃ فاتحہ دوسروں سورتوں الگ کیوں ذکر ہوئی ہے، اس کا نام الگ کیوں رکھا ہے؟ امتیاز کا معنی یہ ہے، سورت ممتاز کیوں ہے، دوسروں سے الگ کیوں ہے، اس کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کو دوسری صورتوں کے ساتھ اندر کیوں نہیں ذکر کیا، الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں امتیاز. تو سورۃ فاتحہ اس لیے ممتاز ہے کہ تمام فرقوں میں اس کے اندر تمام فرقوں پہ رد ہے. تمام کس ہے؟ تمام فرقوں پہ رد ہے. مثلا ذرا غور کرو، الحمدللہ رد ہے تمام مشرکین کے فرقوں پر. کون سے؟ وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات کو خاص نہیں کرتے، تو سب مشرکین پر رد ہے. رب العالمین میں رد ہے دہریوں پر. کس پر؟ دہریوں پر رد ہے.
وہ دہری جو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا یہ خود بہت چلتا ہے. دہری کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا نظام یہ خود بہت. مثلا پانی جو ہے نا زیادہ گرمی ہوتی ہے تو نیچے سے جتنا پانی کھڑا ہے زمین پہ پڑا ہے وہ سمندروں میں وہ بہاپ بن کر اوپر جاتا ہے. اوپر جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے نیچے بارش کی فکر میں. تو دہری کہتے ہیں کہ یہ زمین کا نظام دنیا عالم کا نظام خود زمانہ خود بہت چلا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہوا دہریوں کا. دہریوں نے کہا کہ یہ نظام خود بہت چل رہا ہے. اٹھ کے بیٹھ. اور امام صاحب کہتے ہیں اس کو چلانے والی ذات ہے اوپر. اب مناظرہ مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا. توجہ میری طرف. تو جب دن مقرر ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے. گئے وہ وہاں دریا کے پار تھے اور یہ دریا کے ارار تھے. اس طرف وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پرلی طرف وہ ہیں دہری. اب مناظرہ تو ادھر ہی مقرر تھا ان کی جگہ میں ان کی طرف. تو امام صاحب وقت پہ نہیں پہنچ سکے، بہت لیٹ ہو گئے. جب لیٹ ہوئے تو یہ جناب ادھر شور ڈالا انہوں نے کہ وہی مناظرے سے بھاگ گیا، مناظرے پہ نہیں آیا، لہذا ہم جیت گئے، ہمارا مسلک برحق ہے. اتنے میں امام صاحب گھوڑے پہ سوار ہیں اور جھنڈا لہرا کر آ رہے ہیں. جب آئے کہتے جی انہوں نے کہا تم لیٹ ہو گئے. کہتے نہیں آپ کو پتہ نہیں، پہلے بات سنو، پہلے شور نہ کرو. اصل میں آیا سمندر کے اوپر کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی کشتی نہ کوئی کشتی تھی نہ کوئی چلانے والا تھا. تو میں پریشان تھا، کھڑا تھا انتظار کر کر کے. اچانک دیکھ رہا ہوں، اچانک اللہ کا کام دیکھو، اچانک قدرتی پھٹے جو ہے نا اوپر سے آ گئے. کہاں سے؟ بہہ کر، اوپر سے بہہ کر سمندر کے پانی میں تختے آ گئے، پھٹے وہ آئے. میں دیکھ رہا تھا، میرے آنکھوں دیکھا دیکھی وہ پھٹے آپس میں جڑ گئے. کیا ہو گئے؟ آپس میں جڑ گئے. پھر وہ اوپر والا سیڈ وہ بھی ہو گیا. پھر اس میں ایک چپو بھی بن گیا. چپو بھی نہیں بنا بلکہ اسی طرح میں اس میں بیٹھا اور سیدھا وہ خود بخود دریا سے پار لا کر مجھے اتار دیا. وہ لوگ حیران ہو گئے، یہ کہتے یہ دوسری یک نہ شد دو شد. پہلے ٹائم پہ نہیں پہنچا، اب یہ کیا کہہ رہے؟ کہتے خود بخود پھٹے جمع ہو گئے، پھر کشتی بن گئی، پھر وہ خود بخود چلا کر لے گئی. اس نے کہا میں جیت گیا ہوں. تم شور کر رہے ہو کہ تم جیتے ہو، میں جیتا ہوں. اللہ کے فضل سے میں جیتا ہوں. کیوں؟ تم نے یہ اقرار کر لیا. تمہیں تعجب ہوا کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی. کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور پھٹے نہیں جڑ سکتے اور خود بہت چل کر دریا سے پار آدمی کو نہیں کر سکتی. تو اتنا بڑا دنیا کا نظام خود بہت کیسے چلے گا؟ اب فبہتوا وکفروا، وہاں سے ملامت ہو کر بھاگ گئے اور سر نیچے جھکا کر بھاگ گئے کہ یہ تو واقعی بات ہے، ہم ہی ہار گئے. تو بعض نے کہا کچھ مسلمان بھی ہو گئے. بہرحال یہ سورت ہے نا رب العالمین. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ الشیء الی الکمال شیئا فشیئا. ایک چیز کو اپنے کمال تک پہنچانا. چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے او جوانی، پھر بڑھاپے تک پہنچتا ہے آہستہ آہستہ. اس کو کہتے ہیں تربیت. اسی طرح انشاء الشیء الی الکمال شیئا فشیئا حالا فحالا. کسی چیز کا پہنچنا، بڑھنا، جوانی تک پہنچنا، کمال تک پہنچنا آہستہ آہستہ. تو یہ رد ہے ان دہریوں پر جو کہتے ہیں کہ عالم خود بہت چلتا ہے. اچھا، تیسرے نمبر پر
العالمین، یہ رد ہے مجوسیوں پر. کس پر؟ وہ مجوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمام عالمین کو پالنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ لوگوں کو پالتا ہے. اللہ کس کو پالتا ہے؟ اللہ لوگوں کو پالتا ہے، تمام حیوانات کو نہیں پالتا. پھر وہ لوگ آگے حیوانات کو پالتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہر جو خرگوشوں کا واقعہ دیکھو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اندر وہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں، کیسے ان کے لیے جگہ بناتے ہیں. پھر چڑیوں کا ہمیں کہاں پتہ ہے، مچھلیوں کا کہاں پتہ ہے، کون مچھلیوں کو چارہ ڈالتا ہے. یہ بھی بیوقوف قوم ہے مجوسی. اچھا، اسی طرح الرحمن، یہ رد ہے تمام مشرکون پر جو برکتیں اوروں میں مانتے ہیں. غیروں میں برکت، فلانے پیر نے برکت دی، پیر ودئی، پیر ودئی یہ مشرکین کا نام ہے. پیر ودئی یعنی پیروں نے اس کو پھیلایا، زیادہ کیا. اچھا، پیر پھلائی یہ بھی نام ہے، تو پیروں نے اس کو پھیلایا. یہ سارے مشرکین کا، ان پر رد ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اسی طرح جی مالک یوم الدین، یہ رد ہے ان کفار پر اور ان مشرکین پر جو قیامت کے دن کو دوبارہ زندہ اٹھنے کو بھی نہیں مانتے، اور یا وہ مشرکین اٹھنے کو تو مانتے ہیں لیکن زبردستی شفارس کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگ زبردستی چھڑائیں گے. ان پر رد ہے. ہمارے بزرگ جن کو ہم پکارتے ہیں نا، عیسائی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اسی طرح ان مشرکین کا یہ خیال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، علی حجویری رحمہ اللہ، یہ سب ہماری اللہ سے ہمیں زبردستی چھڑائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چھڑائیں گے. محمد خدا کا پکڑا چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ ان پر رد ہے. اسی طرح ایاک نعبد، یہ رد ہے جبریوں پر. کس پر؟ جبری لوگ، وہ جو کہنے والے ہیں کہ الانسان بالکل قادر نہیں ہے، انسان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں. یہ ان پر رد ہے، مطلقاً اختیار کا انکار کرتے ہیں. بھائی اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، بندہ تو کہے کہ میں اتنا مجھے اختیار دیا کہ میں عبادت کروں، یا میں سیدھا کام کروں یا غلط کام کروں، جنت والے راستے پہ جاؤں دوزخ والے راستے پہ جاؤں، یہ مجھے اختیار دیا گیا ہے نا. فَإِمَّا شَقِيٌّ وَإِمَّا سَعِيدٌ. اچھا، کئی آیات میں قرآن میں آیا ہے. تو یہاں وہ رد ہے ان پر جو قدری ہیں. اور اسی طرح مال ایاک نستعین، یہ رد ہے معتزلہ پر اور قدریہ دونوں پر. وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان قادر ہے مطلقاً قدرت پر، قدرت فاعلیہ پر اور کاسبہ پر، یہ مطلقاً قادر ہے. یہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ یہ پکا اس کو قدرت دی ہے. تو اللہ نے ان پر رد کی کہ انسان مدد مانگتا ہے اللہ سے عبادت کے اوپر اور علاوہ اس کے باقی نیکیوں پر، باقی کاموں پر انسان عبادت مانگتا ہے. تو یہ عبادت کیوں مانگتا ہے؟ امداد، یہ جو مدد مانگتا ہے اللہ سے، تو اس کا مطلب ہے یہ خود قادر مطلق نہیں ہے. قادر مطلق یہ مکمل قادر نہیں ہے، مکمل اختیار اس کے پاس نہیں. اسی طرح جناب اہدنا الصراط المستقیم، یہ رد ہے ان مبتدئین پر جو بدعات دین میں نئے کام کرتے ہیں. کیونکہ سبیل نجات فقط قرآن اور سنت میں ہے، نہ شرک میں اور نہ بدعت ضلالہ میں. اور اسی طرح اہدنا رد ہے منکرین حدیث پر. کس پر؟ منکرین حدیث پر رد ہے، کیونکہ مراد صراط سے سنت رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور اس کے طریقے ہیں. اور انعمت علیہم میں رد ہے منکرین انبیاء پر، جو انبیاء کو منکر ہیں، سوائے موت کے ہر چیز سے انکار کرنے والا پیدا ہوا ہے. ایک موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو یہاں انبیاء کو جو نہیں مانتے ان پر رد ہے کہ انعمت علیہم، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے.
وہ پہلے انبیاء ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء، کیونکہ مراد اس سے انبیاء علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح اس میں رد ہے رافضیوں پر اور شیعوں پر جو طعن کرتے ہیں اصحاب رسول پر، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو صحابہ پر رد کرتے ہیں نا، جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان پر رد ہے، وہ شیعہ اور غالی لوگ۔ اور آج کل کا غیر مقلد جو کبھی عمر فاروق جانوں کے بارے میں بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے اور کبھی عثمان غنی جانوں پر بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ کل میں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسے کہو کہ صراط القرآن والحدیث، صرف ہمیں ایک اللہ اور ایک اللہ رسول کی ضرورت ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین، تو یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو یہ صورت بڑی جامع معنی ہے، تو اس وجہ سے اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس صورت کو اچھی طرح یاد کر لیں اور نماز میں جب پڑھیں تو ہر ایک لفظ پر ہم غور کریں کہ یہ کس پر رد ہے اور معنی اس کا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو دل سے ہم دماغ کو حاضر کر کے اس کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز میں بہت زیادہ اثر پیدا کرے گا اور اس سے بڑا کچھ اللہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔